بخشش کا، اور اس پہ جو شرائط رکھیں بخشش کے لیے، ساری کی ساری جو تھیں وہ ایک بات پر مبنی تھی، اور یہ بہت کھلا پیغام تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ سے اگر آج بھی بخشش چاہتے ہو اور اللہ کی رضا چاہتے ہو اور اس رات میں محروم نہیں ہونا چاہتے، تو سچے دل سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ وعدہ نہ کیا تم نے تو تم محروم ہو جاؤ گے۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے وعدہ یہ لے رہا ہے کہ میری بخشش کا سارا دار و مدار، آخرت کی کامیابی کا سارا مدار میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے، پیروی پر ہے۔ آج بھی جب کہ میں بخشش عام کر رہا ہوں انسان کے لیے، آپ اللہ فرمائے کہ جھوٹ مت بولو جب وعدے اس رات میں لے رہے ہیں، تو اگر ہم سرکار دو عالم کی طرف رجوع نہیں فرمائیں گے تو ہمیں کیا پتہ جھوٹ اور سچ کیا ہے؟ ہم تو نفس پرست ہیں، ہر جھوٹ کو سچ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ تم بھائی قطع رحمی نہ کرو، ہم سرکار زندگی کو نہ دیکھیں، آپ کی سنت کو نہ دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ قطع رحمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے کہ کسی ظلم نہ کرو، تو ہمیں کیا پتہ ظلم کیا ہے جب تک ہم نہ دیکھیں کہ نبی کس کو ظلم کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں کہ سچ بولو، ہمیں کیا پتہ کہ سچ کیا ہے جب تک کہ ہم نہ دیکھیں کہ نبی ہم سچ کو کیسے پیش کیا ہے۔ کوئی بھی اخلاقیات کی جتنی بھی چیزیں اس کے حاصل کرنے کے لیے، اس کو لرن کرنے کے لیے، اسے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، واحد آپ کی ذات گرامی ہے جہاں سے آدمی یہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ لے جانا سونا تقسیم کرنا، ایک بات بڑی پیاری فرمائی آپ نے کہ جب تقسیم کرو تو انصاف کا خیال رکھنا، سبحان اللہ، کہنا حدیث میں بڑی بڑی بات ہے۔ منصف جب ہو کسی کو کہا جائے نا، کسی معاملے میں اب یہاں سن لیں، کسی معاملے میں کوئی چیز ذمہ داری دی جا رہی ہے انسان کو، تو وہاں ایک چیز کا خیال بتایا جائے، وہ کیا کہ جسٹس، انصاف کو اپنے پاس رکھنا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب یہ پیسہ آپ تقسیم کر دیں، آپ جا کے اپنے جو عزیز ہیں، قریب ہیں، دوست ہیں، اس کو زیادہ دینا شروع کر دیں۔ اس کو کسی بھی معاملے میں آپ لے لیں، دینی معاملے میں لے لیں۔ کسی کو کہا جاتا ہے بھی جائیں آپ وہاں دین پھیلائیں، اور پھر ہم اس کو خلافت بھی کہتے ہیں کچھ، اب وہ جا کے اپنوں کو رنگنا شروع کر دے، آگے اپنوں کی تعریف، اپنوں کا معاملہ، اور جو اثر مستحق ہوں ان کو پیچھا کر دے، یہ خلاف سنت ہے۔ یہاں پورا سبق مل گیا ایک چیز کا کہ جو کچھ ذمہ داری کسی کی طرف سے دی جا رہی ہے اس میں یہ بے ایمانی عظیم ہوگی اس شخص کے لیے، اس کو بالکل انصاف کے ساتھ دینا پڑے گا، جو جس چیز کا مستحق ہوگا اس کو دینا پڑے گا، چاہے کوئی کتنا قریب ہو، عزیز ہو، پیسے دے، رشوت دے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اس کو حق بات پہ رکھ کے سامنے فیصلہ کرے گا کہ میں نے تیسا سختی کی تھی، مجھے چاہیے تھی کرنی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے سختی سے بات کرے، بلکہ سختی کا جواب محبت اور پیار سے دے۔ تو میں نے سختی کی کہ میں اپنی جذبات پہ قابو نہیں پا سکا، تو مجھے یہ سزا دی گئی ہے، جو کچھ بھی کہا گیا کہ تجھے یہ 12 مسکات زیادہ دینی پڑیں گی، تو میں تجھے زیادہ دے رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بھی زندگی کا ایسا معاملہ نہ ہو جو رہبری نہ لیں ہم، جس سے نبی کی اتباع کی، آپ کی سنت کی۔ ہر فیصلہ ہمارا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونا چاہیے۔ خود نہ پتہ ہو تو علماء کرام سے پوچھیں، عاشقین سے پوچھیں، جو عاشق ہیں صحیح سنتوں کے، الحمدللہ، کہ یہاں کیا حکم آ رہا ہے جناب، جھگڑا ہو گیا میرا آپ کا، خود فیصلہ بالکل نہ کریں، پہنچتے اس جھگڑے کے اندر ہمارا فیصلہ پوچھتے ہیں نبی پاک سے سنت کیا کہتی ہے، ہم کیا کریں گے۔ ایسے ایسے راستے نکلیں گے زندگی کے، یاد رکھیں۔ بالکل اپنے آپ کو تو ہم مردہ سمجھیں کہ ہمارے اندر نہ دماغ ہے، نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے۔ ہر چیز کی گائیڈنس جو ہمیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ اتباع رسول سے۔
اور اس کے خلاف جو ہو جائے گا بات جہاں تک، اگر ہم نے رہبری نہیں لی وہاں سے، اگر وہاں سے رہبری نہیں لی اور خود ہم نے اپنی سمجھ سے یا اپنے سپوت سے یا کسی اور چیز سے یا اور دانشمندی سے ہم اس کا فیصلہ کر لیا، تو یا لکھ لیں دل کی کتاب پہ کہ وہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکے، نہ برکت ہوگی، نہ آخرت میں فائدہ ہوگا، نہ دنیا میں فائدہ ہوگا۔